مسجد فاروقی میں یہ خیر بخش نشست اس دورہ شریف پہلی مجلس ہے اور دورے کی ہر مجلس ہر نشست وہ حقیقتاً وہ مجلس کی ذات کی مجلس ہی ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ دورے کا مقصد ہی حضور پاک صاحب دوران صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ حضور نے جس طرح دعوت و تبلیغ کے لیے دورے کروائے، حضور کے صحابہ نے کیے، اولیاء کا بھی طریقہ رہا کہ وہ کچھ وقت نکال کے وہ اولیاء کا مسکن چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ ہم جب باہر سفر میں یہ فقیر نکلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میں دوسرے جہان میں آ گیا، اولیاء کے اس مسکن میں جو فیضان ہے اور وہاں پر جو کیفیت اور جو حضوری اللہ کی بارگاہ سے لگی ہوئی ہے، وہ دوروں میں وہ کیفیت بڑی وسعت سے بڑھتی ہے۔ تو یہ سفر اختیار کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضور کی سنت کو پورا کرنا ہے، اس طریقے کو پر عمل کرنا ہے، اور حضور کی ہر سنت جو ہے اس کا خیال رکھنا، یہی اصل اللہ کی مرضی کا راز ہے۔ حضور پاک کی سنت کو پورا کرنا یہ اللہ کی مرضی کا راز ہے۔ میرے دل مندو، یہاں یہ فقیر آیا تو اس لیے آیا کہ بھائی کوئی اللہ کا بندہ ہمیں دیکھے گا، کسی اللہ کے بندے کو ہم دیکھیں گے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ اس لیے آمد ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے دلوں کو ہر طرف سے ہٹ کر کے یکسو ہو کر اچھی نیت کر کے، اور جو کہ آباد کا دار و مدار نیت پر ہے، بندہ ایک اچھی نیت کے ساتھ مسجد میں آئے اور اس خیال سے آئے کہ میں کسی اللہ کے بندے کو ملوں گا اور اللہ کے بندے کے پاس بیٹھوں گا، تاکہ اس پر جو اللہ کا انعام ہوا ہے وہ انعام میری طرف بھی متوجہ ہو جائے، اللہ کا وہ انعام مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ اچھی نیت کر کے بندہ جب رجوع کرتا ہے تو رب العالمین اس کو نوازتے ہیں، اس پر مہربانی بھی پاتے ہیں۔ تو آج میرے دل بندو، ان اولیاء کی نظر، ان اللہ والوں کی نظر آپ پر پڑی ہوئی ہے جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو عطا کرائی ہے۔ وہ اولیاء تھے، ان کی طرف لوگ کھینچے ہوئے آتے تھے پہاڑوں میں۔ اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی نشر و اشاعت کا کام نہیں تھا۔ اس وقت کیا چیز تھی؟ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو جب چنتا تھا، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جب اللہ اپنے کسی بندے پر فضل کرتا تھا نا، بس اس کو پھر
مجلس میں بندہ بیٹھتا تھا اور ان کی خاموشی، گفتگو کو علاقہ بات ہے، ان کی خاموشی ایسی تھی کہ ان کی خاموشی میں وہ خدا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بندے کو پہنچا دیتے تھے۔ بندہ یوں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ سامنے آ گئے اور خدا سامنے آ گئے۔ وہ ایسے اللہ والے تھے، اور جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو اللہ کرائی، پتھر اور پہاڑ اللہ کر رہے تھے۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کا کے بارے میں اس وقت یہ بات مشہور تھی کہ شریعت اتباع کر گئے اور کرا گئے، وہ صادق آباد شریف اور بات شریف والے ہیں کہ شریعت کا اتباع کر بھی گئے اور کرا بھی گئے، جن کی بلندی اور جن کو اللہ نے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہوا تھا کہ استجاب اور قبولیت کا یہ حال تھا کہ ہاتھ اٹھتے تھے، دعا ہوتی تھی، اور جب آپ اپنے منہ پر ایسے ہاتھ لے جاتے تھے تو شاید سمجھ جاتا تھا کہ بھائی کام ہو گیا، مہربانی ہو گئی، اللہ کے دربار میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضور اعلیٰ سرکار باقدرہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نواب تھا امدربن کا، امدربن یہ مانسہرے سے آگے ہے، امدربن وہاں کا نواب تھا۔ اس نے حضور کو دعوت دی کہ بھائی سرکار یہاں ہمارے علاقے میں آئے، دعوت دی کہ ہمارے علاقے میں آئے، لیکن اس نے وہ جو سندھ دریائے سندھ تھی درمیان میں، اور کشتی پر جانا تھا، کشتی کا سفر تھا، تو اس میں کشتی کا جو وہ چلانے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، چلانے والا جو ہوتا ہے منا، اور وہ لوگ مہاڑا کہتے ہیں، تو وہ منا جو ہے اس کو اس نے کہہ دیا کام میں کہ آپ جب سرکار کو لے کے آئے تھے بابائے خلفاء کے، تو جب کشتی دریا کے درمیان میں ہونا تو اس وقت چپو جو ہے ان کو چھوڑ دینا اور کہنا چپو کام نہیں کرتے ہیں، اگر سچے فقیر ہوں گے تو کشتی آ جائے گی، اور اگر ایسے ویسے فقیر ہوئے تو بس پھر ادھر ہی رہے۔ اس نواب نے اس بندہ کو کان میں یہ بات کہہ دی، اس کا بلاغا تھا، اس نے ویسا ہی کیا۔ جب حضور کشتی پر سوار ہوئے خلفاء کے ساتھ ذکر ہوتا تھا، یہ ذکر کیا کرتا، یہ دورے میں بھی جب اب دیکھیں نشر و اشاعت کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ میرے وہ مشائخ ہیں حضرت اقدس سرکار سالک آباد شریف اور سرکار باقدرہ شریف، یہ وہ حضرات ہیں وہ اپنے خلفاء کو بھی کہا کرتے تھے ایسا وقت گزارو کہ کسی کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ یہ حقیقت جامعہ میں پہنچنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ تو اس وقت اس نے جب یہ معاہدے نے کو کہہ دیا، اور اس نے جب حضور سفر میں ذکر ہو رہا تھا اور کشتی آئے درمیان میں آئی نا، تو اس نے چپو چلانے چھوڑ دی۔ حضور نے فرمایا بھائی
لوگ ادھر کھڑے ہیں، ہم نے ادھر جانا ہے اور کشتی تو ادھر جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا جی بابا جی چپو کام نہیں کرتے، چپو کام نہیں کرتے۔ اس نے جب یہ کہا کہ چپو کام نہیں کرتے تو حضور نے فرمایا بھائی آپ نے ادھر جانا ہے، ایسے کیا تو کشتی سیدھی وہاں کشتی سیدھی وہاں جا پہنچی۔ اور وہ نواب جو ہے اس نے پاؤں سے جوتے اتار دیے، سمجھ گیا، پاؤں سے جوتے اتار کے بڑی عاجزی کے ساتھ حضور کو ملا اور نظربوسی کی اور حضور کو کہا حضور اب میرے غریب خانے پر آپ نے جانا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نواب آج میں کسی غریب کے گھر جاؤں گا کہ خدا راضی ہو، تمہارے گھر نہیں جاؤں گا، پھر آؤں گا پھر جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا۔ مطلب آپ نے اشارہ دے دیا کہ تم نے آزمایا ہے، اب میں کسی مسکین بندے کی دعوت پہ جاؤں گا، ادھر کوئی مسکین دیکھوں گا، اس کے بعد جاؤں گا۔ اور یہ مسکینوں کی دعوت قبول کرنا یہ تو حضور کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی اس نے یا رسول اللہ میرے گھر میں دو کھجورے ہیں، دو کھجورے ہیں۔ حضور رحمت کائنات نے فرمایا جاؤ تم جاؤ بولتے ہیں۔ حضور نے دو کھجوروں کی دعوت بھی قبول فرمائی تو قبلہ عالم نے فرمایا آج اے نواب، آج تیرے، اور وہ نواب پھر وہ تھا ایسا خادم تھا کہ وہ وہاں سے مٹکے بھیجا کرتا تھا دیسی گھی کے، لنگر شریف بھیجا کرتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اولیاء وہ اولیاء تھے کہ جن کا ہر کام سنت کے مطابق، بلکہ یہ ہستی فرمایا کرتی تھی، فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہوا پہ اڑتا ہوا کوئی آئے تو فرماتے تھے ہوا پہ اڑتا ہوا آئے اگر وہ جناب سنت ہے اس سے دور ہو جاؤ، اور اگر کوئی آئے یعنی پیادل چل کے آئے اور رسول اللہ کی غلامی اس میں نظر آئے، رسول اللہ کی سنت آپ کو نظر آئے تو قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے اس کے جوتے اٹھاؤ، اس واسطے کہ اس کے سینے میں جو خزانہ ہے وہ تمہیں مل گیا تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے مشائخ کا وہ فیض اللہ آپ کو نصیب کرے۔ آج اللہ والوں کی آپ پر نظر ہے، اس وقت نظر پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو روشن کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی غلامی نصیب کرے، حضور کی اتباع نصیب کرے۔ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو میرے دل نہ دو، وقت گزر رہا ہے۔ ہاں جی، آتے ہوئے آزادی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے آزادی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کام میں آزان دی جاتی ہے، یہ آزان الارم ہے، اس بات کی کا الارم ہے، اتنا ہے کہ بھائی اب نماز کا وقت قریب ہے۔ اس واسطے یہ دنیا بقا دنیا قلیب تھوڑا سا وقت ہے، تیاری رکھو، یہ دورہ یہ ہمارا نکلنا ہمیں بڑی خوشی، بڑا حضور الحمدللہ، یہ بڑی مجلس میں بیٹھ کے ہم پر محفیظ نہیں بنتی۔ ہم جب تنہا بیٹھے ہو تو اللہ والے جب نظر کرتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ، اب اس حضوری اور اس توجہ اللہ کے سامنے پھر کون سی محفل ہے؟
یہ صرف اس لیے آنا ہوتا ہے کہ آپ تک وہ برکت پہنچے اور اولیاء کا خیر آپ کی طرف آئے کہ ہم یہاں آئے ہیں لوگ توجہ وہاں سے یہاں کر رہے ہیں، ان کی توجہ اعلانیہ میں کراچی کی طرف ہو گئی، تو یہ اس توجہ کو بکھیرنے کے لیے یہ دورہ ہوتا ہے تاکہ ان حضرات کی توجہ ادھر آئے اور دل روشن ہو۔ رسول اللہ کی غلامی کا جذبہ جو دائمی جذبہ ہے، جو حقیقی جذبہ ہے، جس میں کوئی کسی قسم کی تصور اور بڑاوٹ اور کسی قسم کا کوئی ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور بندہ اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ کی بندگی اختیار کرے اور پھر اور یہاں کے توسل سے توجہ اللہ میں رہے۔ یہ اللہ والوں کی جو قربت ہے نا، یہ اللہ والوں کا جو تعلق ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حضور پاک کی سنتوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس تعلق سے اللہ کی بندگی کا جو لذت ہے نا، اللہ کی بندگی کی جو لذت ہے، اس میں جو شیرینی ہے وہ نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کے تعلق سے، کہ بندہ اللہ کی محبت میں جل پڑتا ہے اور اس کو تنہائی لطف دینا شروع کر دیتی ہے، تنہائی لطف دیتی ہے۔ مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کی مجلس پاکیزہ ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہو، جس کی تنہائی پاکیزہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں خواجہ کرام کی مجلسیں تو آپ بڑی بڑی سجا کے بیٹھتے ہیں اور بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہو، مصفا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہو، تو وہ تنہائی اللہ تعالیٰ وہ تنہائیاں ہمیں نصیب فرمائے اور رسول اللہ کی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بندہ فقیر آپ دعا کریں کہ یہ کچھ عوارض سے کمزوری یہ ذرا کم ہو اور اللہ صحت دے، تو انشاءاللہ بندہ فقیر جو ہے یہ کچھ دن جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ پہنچاتا رہے گا، ہاں جی، اور اللہ کرے کہ جو اصل چیز میں پہنچانے کے لیے جو آیا ہو وہ فیض، یعنی اولیاء کا وہ فیض کو پہنچانے کے لیے آیا، وہ